ابھی کتاب آ رہی ہیں 2 منٹس میں، اس کے بعد ہم کتاب شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المادہ، ما معنی المادہ؟ المادہ، ما معنی المادہ؟ سبجیکٹ۔ المادہ سبجیکٹ، تو ہمارا سبجیکٹ کون سا ہے؟ اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ، المادہ اللغہ العربیہ۔ اس سے پہلے جو آپ مادہ پڑھ رہے تھے تو وہ کون سا مادہ تھا؟ العقیدہ الاسلامیہ۔ اس کے بعد جو آپ نے مادہ پڑھنا ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد اللغہ العربیہ کے بعد کون سا مادہ ہے؟ الفقہ الاسلامی، الفقہ الاسلامی۔ اس کے بعد ایک اور مادہ ہے، کون سا مادہ؟ علم التجوید۔ تو المادہ، المادہ مینز سبجیکٹ۔ طیب، المادہ تو ہمارا ہے المادہ اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ۔ قبل اس کے کہ ہم کتاب شروع کریں اور ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش میں لگ جائیں، سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو اگر اس کام کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کی کیا اہمیت ہے، تب جا کے آپ قلب و ذہن کے ساتھ اس میں لگے رہیں گے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے آپ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ دلچسپی سے کرو گے وہ کام؟ نہیں نہ کرو گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام کا کیا فائدہ ہے، یا اس پہ آپ کو کیا اجر و ثواب ملے گا، یا کیا دنیاوی فائدہ یا کیا اخروی فائدہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تب جا کے آپ اس میں دلچسپی سے لگ جائیں گے اور اس میں آپ محنت اور مشقت کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بتائیے اللغہ العربیہ، عربک لینگویج پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ما الفائدہ فی تعلم اللغۃ العربیہ، ما الفائدہ فی تعلم اللغۃ العربیہ، کیا فائدہ ہے؟ جی انت یا اخی، ما الفائدہ فی تعلم اللغۃ العربیہ؟ قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی، نمبر 1۔ نعم، عربی زبان سیکھنے کے کیا فائدہ ہے؟ حدیث سمجھ آ جائے گی، بہت اچھا نقطہ ہے نا جی۔ قرآن کا مطلب سمجھ میں انہوں نے کہا تھا قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، انہوں نے کہا قرآن فہمی میں ہمیں آسانی ہو جائے گی، بہت اچھا جی۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھیں گے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں جی۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے اور علمی دین حاصل کرنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے جی۔ اسلامی علوم انہوں نے تو سب کا احاطہ کر دیا، سارے علوم جو اسلامی علوم ہیں ان کو سیکھنے میں مدد ملے گی کس سے؟ عربی زبان سے جی۔ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے عربی زبان لازمی ہے جی۔ چھوٹو، عربی کیوں سیکھیں ہم؟ لماذا نتعلم اللغة العربية؟ Why to learn Arabic language؟ عربی سیکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ عربی جانتے ہوں گے نا تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ قرآن پڑھ پاؤ گے؟ عربی سے آپ قرآن پڑھ پاؤ گے؟ بہت اچھا۔ نعم شیخ، ما الفائدہ فی تعلم اللغة العربیہ؟
فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیدھے عربی زبان میں قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا. بہت اچھا. ترجمے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو ڈائریکٹ لینگویج میں سمجھ میں آئے گی. جی دین کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا لازمی ہے. جی ماشاء اللہ. ایک اور نقطہ آیا سامنے. کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا اور سکھانا یہ عبادت ہے اور ہم عبادت کے ہی مقصد سے دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں. تو جو لمحات، جو لحظات، جو وقت ہم عربی زبان سیکھنے اور سکھانے میں گزاریں گے وہ عبادت کنسیڈر ہوگی اور اس پہ آپ کو اجر ملے گا. نعم شیخ. جی جی مادی فوائد بھی ہے. دیکھیں ابھی تک دینی فوائد کہہ رہے تھے حضرت، آپ نے دینی فائدہ بتایا، تمام لوگوں نے دینی فائدہ بتایا. یہ بتا رہے ہیں کہ مادی فائدہ بھی ہے. جی ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں کہ 25 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جہاں آفیشیل لینگویج ہے عربک، تو ان کے ساتھ تجارت وغیرہ کرنا یا کسی بھی طرح کا جاب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ان ممالک میں تو آسانی ہو جائے گی. جی نعم شیخ. قرآن و سنت سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے. نعم. اللہ کا کلام سمجھنے میں آسانی ہوگی. نعم ماشاء اللہ. ایک اور نیا نقطہ کہہ رہے جو ہمارے علماء کرام ہیں، فضلائے اعظام ہیں، وہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ عربی میں ہیں، ان کی جو لیکچرز ہیں وہ بھی عربک میں ہیں، تو ان سے ڈائریکٹ استفادہ کرنے کے لیے ہم نے عربی زبان سیکھنی ہوگی. نعم شیخ. علماء نے اس کو واجب قرار دیا کہ ہر کوئی یہ عربک لینگویج سیکھے کیونکہ ہمارا جو ماخذ ہے اصل میں وہ عربی بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ صرف فائدہ ہی نہیں ڈھونڈنا بلکہ یہ ہم پہ واجب ہے، عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے، یہ کمپلسری ہے. تو کمپلسری جب کوئی چیز ہے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. نعم. نماز میں خشوع اور خضوع عربی زبان سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ جب ہم نماز کے میننگ سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اندر سے بھی یہ آواز صرف منہ سے نہیں نکلے گی بلکہ یہ اندر سے آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو تب ہم دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ دعا جو ہے یہ یہاں سے نہیں بلکہ کہاں سے؟ دل سے آئے گی. ٹھیک ہے. نعم. اصول الدین سمجھنے کے لیے. نعم. عربی زبان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سارے پیغمبروں کی ہے، صحابیوں کی ہے. سیدھی سی بات ہے، ہم دین بھی سمجھیں گے، دنیا بھی ہمارے انشاءاللہ. کہہ رہے کہ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے. باقی انبیاء کی زبان عربی تھی یا نہیں تھی یہ کنفرم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی زبان ہے عربی لیکن یہ کنفرم نہیں اور نہ ہی اس کے کچھ ثبوت وغیرہ اتنے زیادہ ملتے ہیں. جی قرآن و سنت زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ خود بھی ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. نعم شیخ. انت صاحب الطاقیہ. ماشاء اللہ. کہہ رہے قرآن و سنت چونکہ عربی زبان میں ہے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کو عربی میں ہی سمجھنا ہوگا. نعم. ہاں قرآن و سنت پر تدبر کرنے کے لیے عربی زبان بہت ہی لازمی ہے. نعم. دیکھو دعا ہم مانگتے رہتے ہیں دن بھر دعائیں ہے نا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگتے ہیں. ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگتے ہیں. تو جب ہم عربی زبان سے مانوس ہوں گے، عربی زبان سمجھتے ہوں گے، پھر جو ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ دعا کیا ہے، تو یہ دل سے نکلے گی، دل سے نکلے گی. نعم.
کہہ رہے مسلمانوں کی یہ مادری زبان ہے. مادری زبان کس کو کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ کس کو بولتے ہیں؟ جو ماں زبان بولتی ہوگی اس کی زبان جو ہوگی اسی کو ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ. ہماری ماں کیا بولتی تھی؟ کشمیری. تو ہماری مدر ٹنگ کون سی ہوئی؟ عربی کہاں مدر ٹنگ ہو گئی؟ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا. ہماری صرف یہ ایک ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، لیکن ہماری بہت سی مائیں ایسی ہیں جو ہماری روحانی مائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس ایک ماں کی زبان کشمیری ہے، اس اعتبار سے ہماری مادری زبان کون سی ہو گئی؟ کشمیری. لیکن ان اتنے ساری ماؤں کی زبانیں کیا تھی؟ عربک. تو زیادہ اس اعتبار سے تو عربک ہماری مادری زبان ہو گئی. نعم یا شیخ. دور من انت؟ قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی. بہت اچھا. نعم. دعا مانگنے میں آسانی ہوگی. نعم شیخ. سنت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نعم. الذی بعدک. نبی کے وسلم کے فرمودات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نعم. اخ طاہر تفضل. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ دور حاضر کے علماء کے لیکچرز اویلیبل ہیں ہمارے پاس یوٹیوب پہ اور دیگر جو ویب سائٹس وغیرہ ہے، لیکن وہ عربی زبان میں ہیں. ان سے مباشرتاً استفادہ کرنے کے لیے عربی زبان لازمی ہے. نعم شیخ. جو ان سب نے کہا وہ سب اس کے فوائد ہیں. ایک فائدہ آپ ایڈ کیجئے. ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت انسانوں میں سے کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبوب کی ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ محبوب. تو محبوب کی زبان کون سی ہے؟ اس لیے ہمیں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عربی زبان محبوب. ٹھیک ہے. نعم. تو اس واسطے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے. نعم شیخ. یہ اخ وسیل یم ذریعہ اسلامی علوم حقوق ہیچ. نعم شیخ. قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک اور نقطہ ہے. جو عربی زبان میں متون ہے، چاہے قرآن ہے، حدیث ہے، یا اس کے علاوہ فقہی متون ہے نا، یا باقی متون جو بھی ہوتے ہیں، ان کو حفظ کرنے میں آسانی ہوگی. جس بندے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو حفظ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب سمجھ میں آتا ہے تو آسانی ہو جاتی. کوئی اور رہ گیا جس نے کوئی نقطہ نہیں بولا؟ کوئی کسی اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہے گا؟ کوئی نیا پوائنٹ؟ ہاں، دماغ تیز ہو جاتا ہے اس سے. کیسے؟ کنہوں نے کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لازمی شے ہے. جب بھی ہم کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں نا تو ہمارا جو دماغ ہے نا یہ براڈ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نئی ثقافت کا علم ہو جاتا ہے نا. اور عربی زبان کا جب ہم علم حاصل کریں گے تو عربی ثقافت ہمارے اندر آ جائے گی. اور ہم جب پڑھیں گے، مثلا کوئی بھی قول پڑھیں گے تو تاریخ کا مطالعہ بھی ہو جائے گا، ہے نا، اور عرب ممالک پہ ہماری نظر جائے گی. تو اس طرح سے ہماری جو مائنڈ ہے نا، ہمارا جو مائنڈ ہے یہ وسیع ہوتا جائے گا. جی کوئی اور نقطہ ایڈ کرنا چاہے گا؟ نعم. قرآن کریم کی بیوٹی تب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہمیں عربی زبان سمجھ نہیں ہے. تھوڑی بہت بیوٹی ایسی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. مثال ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک. تو یہ را آتا ہے نا، تو عام لوگوں کو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کچھ ہے نا، تھوڑا ٹیون سا مل جاتا ہے. عام لوگوں کو یہ رائمنگ جو ورڈز اس میں ہے ان میں مزہ آتا ہے. لیکن جو بندہ پھر قواعد کو جانتا ہے وہ اس اعتبار سے پھر اس قرآن کی جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو سمجھ لیتا ہے. اسی طرح جو علم بلاغت جانتا ہے نا حضرت، علم بلاغت کیا ہوتا ہے شیخ؟ ما معنی علم البلاغہ؟
علم بلاغہ جانتے ہیں؟ تو قرآن و سنت یا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جو بلاغتی پہلو ہے اس کو سمجھنے کے لیے خود ایک بندہ پہلے بلاغت جانتا ہوگا، پھر قرآن کریم کی بلاغت جب اس کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کتنا بلیغ و فصیح کلام ہے، تو اس کو ادراک ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، قرآن کلام الہی ہے، کلام الہی ہے۔ تو بہت سارے محققین نے قرآن کی بہت سارے پوائنٹس پہ جو ہے نا غور و فکر کر کے، قرآن کے اسلوب پہ غور و فکر کر کے کچھ غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جی ماشاء اللہ، اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں عربی زبان سیکھنی بحیثیت مسلمان، جیسے کہ کسی اور نے بھی کہا تھا کہ عربی زبان ہم پہ کیا ہے، واجب، بحیثیت مسلمان۔ اب پھر قدر الاستطاعہ، ہر بندے پہ کتنی استطاعت کے اعتبار سے، کسی پہ بس اتنی بھی واجب ہو سکتی ہے کہ وہ الحمد شریف پڑھ پائے، ہے نا، کسی پہ اتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی پہ اور زیادہ۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں ہم معذور ہیں کہ ہمیں شاید ضروری، ادھر سے MBBS بھی کیا، ادھر کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، ہم معذور ہیں۔ سوچ تمن کیا یہ مولویہ نہیں، انہی کے ذمے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کیمسٹری پڑھ پا رہے ہو، فزکس پڑھ پا رہے ہو، بایولوجی پڑھ پا رہے ہو، تو قرآن کیوں نہیں پڑھ پاؤ گے؟ انگلش سیکھنی آئی آپ کو، فارسی بھی سیکھ لیتے ہیں لوگ، ٹرکش بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی کہتے ہیں کہ، ہے نا، جبکہ ان لینگویجوں کو سیکھنا جو ہے نا، اس میں بہت سارا خرچہ بھی آتا ہے، کوئی ملتا بھی نہیں ہے جو پڑھائے، لیکن دور دور جا کر اس کو پڑھ لیتے ہیں، آن لائن فیس سبمٹ کر کے یوٹیوب سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں جو فری میں ملتا ہے اس کو نہیں سمجھ لے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو سب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ عربی زبان کیا ہے، ضروری، عربی زبان کیا ہے، مسلمانوں پہ تو یہ واجب ہے۔ کیا کہا شیخ الاسلام نے؟ ان اللغۃ العربیۃ من الدین، ان اللغۃ العربیۃ من الدین ومعرفتها فرض واجب۔ عربی زبان کیا ہے، دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے، دین، اور اس کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ کیا ہے، فرض و واجب، فرض و واجب۔ کیوں؟ لأن فهم القرآن والسنة واجب، کیونکہ قرآن و سنت کو سمجھنا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اور جس چیز کے ذریعے واجب، جس چیز کے بغیر کوئی واجب ادا نہ ہو پائے، اس چیز کو بھی کرنا واجب ہے۔ تو قرآن و سنت کو سمجھنا واجب ہے، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک عربی نہیں ہوگی ہمارے پاس، تو عربی سیکھنی بھی کیا ہو گئی، واجب۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یا اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب قول ہے کہ انہوں نے فرمایا تعلموا العربیت، تعلموا العربیت کا کیا معنی ہوا، تعلموا العربیت، عربی سیکھو، تعلموا العربیت، عربک سیکھو، نعم، فإنها من دینکم، بس بلا شبہ یہ عربی کیا ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے۔ تو دین کا ایک حصہ ہے عربی زبان، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حل تريد قول الشيء؟ نعم فضل۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی کتنی باتیں آتی ہیں، اچھی باتیں۔ کہہ رہے کہ عربی زبان سیکھنے سے کیا ہوگا، ہماری نماز بھی کیا ہو جائے گی، اچھی، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فَأَحْمِيَةُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَاضِحَةٌ، عربی زبان کی اہمیت کیا ہے، واضح، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا نا کیوں سیکھنا عربی ضروری ہے نا۔ تو حضرت نے اس طرح بھی اشارہ کیا تھا کہ اس کے کچھ مادی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے نا، ایک ہے دینی فوائد، دوسرا ہے دنیاوی فوائد۔ اور دینی فوائد میں اہم کیا بولا آپ نے، قرآن و سنت، قرآن کو سمجھنا ایک نقطہ، سنت کو سمجھنا دوسرا نقطہ، اسلامی علوم، سب اسلامی علوم کو سمجھنا آسان ہوگا،
اسکالرس جو اسلامک اسکالرس ہیں ان سے ہم ڈائریکٹ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ ایک عبادت ہے خود سے عربی زبان کا سیکھنا. حج اور عمرہ میں آسانی ہو جائے گی، ہے نا، ورنہ وہاں پہ ڈھونڈتے پھرو گے، ہے نا. سب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بندہ وہاں الگ ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو کیا کرتا ہے؟ نعم، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں. اور جو یہ بچھڑ جاتا ہے نا بندہ، اسی کے پاس نہ ہی آئی کارڈ ہوتا ہے، نہ ہی ہوٹل کا کارڈ ہوتا ہے، نہ ہی کچھ. اسی بندے کے، باقی سب کے پاس ہوتا ہے. تو بچھڑے ہوئے بندے کے پاس تو وہ کیا بولے گا وہاں پہ؟ میں جب عمرے پہ تھا 2019 میں، میرا بھی یہی حال ہوا، میں الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں گروپ کا گائیڈ تھا، گائیڈ الگ ہو گیا، باقی سب ایک ساتھ. تو اس کے بعد میرے پاس کارڈ بھی نہیں، لیکن چونکہ مجھے ہوٹل کا نام یاد تھا تو میں نے ادھر، وہاں پہ تھا شرطی پولیس مین، تو میں نے اسے کہا آئین فندق عباس الذهبی، فندق عباس گولڈن عباس کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا اذهب من هذا الطريق هناك كوبري فبعدها فندق عباس الذهبی. تو میں گیا ادھر سے اور میں وہاں سے پہنچا. لیکن جس بندے کو پتہ نہیں ہو وہ کیا کرے گا، ہے نا. تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے بندے کو. علی کل حال تو عربی زبان کی اہمیت واضح ہے، تو سیکھنا چاہیں گے آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز العزم بالجزم، پختہ ارادہ. کیا چاہیے؟ پختہ ارادہ. ہے پختہ ارادہ؟ وہ سیکھنے کا پختہ ارادہ ہے. دوسری چیز التسلسل، کنٹینیوٹی. کیا چاہیے؟ کنٹینیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن آؤ اگلے دن مت آؤ، پھر تیسرے دن آؤ چوتھے دن مت آؤ. یہی ہے وہ کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی کا مطلب ہے آپ کو ہر کلاس میں آنا ہے اور وقت سے پہلے آنا، وقت سے پہلے آنا، تاکہ آپ تن و من کے ساتھ حاضر رہیں گے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھو، آپ لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہو واقعی تو دلچسپی کے ساتھ آپ کو کلاس میں بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو کام یہاں پہ دیا جائے گا، چونکہ یہ سنڈے کلاسز ہیں نا، اس میں محنت آپ لوگوں نے زیادہ کرنی ہوگی. یہ مان لو ایک گائیڈ لائنز کی کلاس ہیں، یہاں پہ حرف نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، اور ایک ایک بندے کی پریکٹس نہیں ہو پائے گی نا اتنی زیادہ. ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اعتبار سے، لیکن آپ نے خود بھی اس میں محنت کرنی ہوگی، خود بھی آپ نے محنت کرنی ہوگی. گھر میں کتابوں کو دیکھنا ہوگا، وہاں جو ایکسرسائزز ہوئے کتابوں میں ان کو فل اپ کرنا ہوگا، ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اچھے سے عربی زبان کو سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عربی زبان سیکھنی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ چیزیں ضروری. اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان تو ہم نے سیکھنی، لیکن عربی زبان میں کیا سیکھنا ہے؟ عربی زبان میں کیا سیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے. مثال آپ جاتے ہو میتھمیٹکس سیکھنے کے لیے، وہاں پہ آپ کیا سیکھتے ہو؟ ایڈیشن، ہے نا، جمع کرنا، تفریق کرنا، تقسیم کرنا، وہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں نا. اسی طرح ہر سبجیکٹ کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کیا کیا سیکھتے ہیں. بایولوجی میں آپ ایک چیز سیکھتے ہو، جیوگرافی میں الگ ایک چیز سیکھتے ہو، فزکس میں الگ چیزیں، میٹا فزکس میں الگ چیزیں. تو ہر سبجیکٹ میں اپنا اپنا الگ الگ فیلڈ ہے. تو اس طرح عربی زبان جب آپ نے سیکھنی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا سیکھنا ہے؟ عربی زبان میں آپ لوگوں نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے المہارات الاربعہ. مہارت کس کو بولتے ہیں؟ المہارات الاربعہ. المہارات الاربعہ means 4 skills. 4 skills. کون کون سی سکلز ہیں؟ الاستماع means listening. 2 الکلام means speaking. Number 3 القراءة means
ما معنى القراءة؟ reading. Number 4 الكتابة. الكتابة. فعلينا أن نتعلم المهارات الأربعة. أول الاستماع، الثاني الكلام، الثالث القراءة، الرابع الكتابة. تو ہم نے 4 سکلز کو سیکھنا ہوگا. کون کون سی؟ لسننگ، نمبر 2 اسپیکنگ، نمبر 3 ریڈنگ، نمبر 4 رائٹنگ. یہ 4 چیزیں ہم نے سیکھنی ہوں گی. الاستماع آج کے دور میں آسان ہو گیا. آج کے دور میں آسان ہو گیا کہ آپ لسننگ پہ پریکٹس کریں. کیوں؟ ہمارے پاس آج اویلیبل ہے، موبائل ہے، سمپل سا موبائل، اس کا آپ صحیح استعمال کرو. آج ایپس اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ عربی سیکھ سکتے ہو، ہے نا. وہاں پہ آپ سنو گے عربی، جتنا آپ عربی سنو گے اتنا پھر آپ بول پاؤ گے، اتنا پھر آپ بول پاؤ گے. یہ 2 ہی چیزیں آپ نے سیکھنی. کتنی چیزیں؟ ہاؤ مینی تھنگس یو ہیو ٹو لرن؟ اونلی 2 تھنگس. ایک ہے الاستماع اور ایک اور ہے قراءہ. یہ جو کلام ہے نا یہ آپ کو خود آئے گا، یہ آپ کو سپیکنگ آپ کو خود آئے گا. القراءہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ریڈنگ، اور الکتاب آپ کو خود آئے گی. ان کو ہم بولتے ہیں، ان 2 کو، ان کو ہم بولتے ہیں مہارتا الاستقبال. یہ آپ نے ریسیو کرنی ہوتی. دوسروں کی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اور دوسروں کا کلام آپ نے سننا. یہ 2 چیزیں آپ کرو گے نا تو باقی 2 چیزیں مہارتا الارسال کہلاتے ہیں. وہ یعنی وہ آپ نے، مثال آپ بولو گے تو کوئی اور بندہ سنے گا، آپ لکھو گی تو کوئی اور بندہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس پہ فوکس کرنا، الاستماع پہ. الاستماع، عربی کو آپ جتنا سنو گے اتنا آپ بول پاؤ گے. یہاں پہ یہ اکثر پرابلم ہے. ہمارے کشمیر میں زیادہ پرابلم کیا ہے؟ استماع پہ ہم غور نہیں کرتے. ہم جب پڑھاتے ہیں نا، ہم بھی کیا پڑھاتے ہیں آپ کو؟ اردو میں. تو آپ عربی سنتے ہو اور گھر میں توفیق ملتی ہے کبھی عربی سننے کی؟ بہت کم ہے نا. تو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم. ہم یہاں پہ کراتے ہیں قراءہ، پڑھو آپ، پڑھو آپ، پڑھو آپ، پڑھو، یا کبھی ہم کہتے ہیں لکھو. تو زیادہ ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اصل میں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ الاستماع پہ. جتنا آپ عربی سنو گے اتنا آپ بول پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا کام کرو، سنو. ٹھیک ہے. Nowadays we are having stories on YouTube, Arabic stories on YouTube. وہی مثال الغراب العطشان. الغراب العطشان، ما معنی الغراب العطشان؟ پیاسا کوا. آپ نے سنی ہے نا کہانی، اس کو عربی میں سنو. کس میں سنو؟ فی الاتفاق برکہ. فی الاتفاق کیا مطلب ہے اس کا؟ اتفاق میں طاقت ہے نا. تو یہ سنو آپ. وہی کہانی ہے، ایک باپ کے بچے تھے، وہ آپس میں لڑ پڑ رہے تھے. پھر باپ نے ان کو دی ہے نا سٹکس، پھر بنڈل کر کے ان کو کہا توڑو، وہ نہیں توڑ پائے. پھر الگ الگ کر کے دیا، وہ سب نے توڑا. پھر ان کو سمجھایا کہ فی الاتفاق برکہ، فی الاتفاق. یہی کہانی آپ عربی میں سنو. ٹھیک ہے. یا اسی طرح کر کے آپ کے پاس ہیں آج العربیۃ بین یدیک. العربیۃ بین یدیک، اس کی اپلیکیشن بھی بنی ہوئی ہے، اس میں آپ سنو. اسکرین بند رکھو یا موبائل کو الٹا کر کے رکھو، سنو، بار بار سنو، بار بار سنو. اور جتنا آپ سنیں گے نا اتنا آپ کو حفظ بھی ہو جائے گا. حفظ کرنے کے لیے پڑھنا زیادہ ضروری نہیں ہے، سننا زیادہ ضروری. تبھی جب ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں آپ قرآن بند کرو، قرآن بند کرو، پھر سنو اور پڑھو. پہلے ایک ایک ورڈ، تھوڑا بہت آیت کو 1-2 حصوں میں تقسیم، پھر پوری آیت، پھر 2-3 آیتیں ایک ساتھ کر کے، پھر پوری سورت. پھر لاسٹ میں وہ سنتے رہتے ہیں، وہاں سے پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، پڑھتے رہتے، تو ان کو پوری جو سورت ہے وہ یاد
ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ العربیہ بین یدیک کی جو اپلیکیشن ہے اس کا آپ پہلا والا حصہ آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس کو آپ سنو گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. فعلینا ان نتعلم 4 مہارات وہی الاستماع، الکلام، القراءة، الکتابہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے سیکھنی ہے عناصر اللغہ. کیا سیکھنی ہے؟ عناصر اللغہ. عناصر اللغہ مینز ایلیمنٹس آف لینگویج. اس میں کیا آتا ہے؟ الاصوات. الاصوات کن کو بولتے ہیں؟ صوت، اصوات، ساؤنڈس، ساؤنڈ. مثال یہ کیا ہے؟ اچھا اس سے پتہ چلے گا. یہ کیا ہے؟ الف. یہ کیا ہے؟ یہ. اب یہ حقیقت میں نہ الف ہے، نہ با ہے، نہ تا ہے. اب یہ جو لنگوسٹکس والے ہیں انہوں نے یہ نشانی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ یہ نشانی ہے کس کی؟ ایک ساؤنڈ کی جو ہے الف. یہ ایک ساؤنڈ کی نشانی ہے جو کیا ہے؟ با. ان کو ہم بولتے ہیں رموز. کیا بولتے ہیں؟ نشانیاں، علامتیں. ٹھیک ہے. علی کل حال اب الف کو الف پڑھنا ہوگا، با کو با پڑھنا ہوگا. یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں کشمیری اور اردو جاننے والے ان کو ایک فائدہ ہے لیکن ساتھ میں ایک دقت بھی ہے. ساتھ میں ایک دقت بھی ہے. یہ حروف ہم پہلے بھی جانتے ہیں نا، اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہے نا. یہ شکلیں ہم نے پہلے دیکھی ہیں تو اس لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ آسان ہے نا. اسی طرح عربک کو رائٹ سے لیفٹ لکھا جاتا ہے تو ہم پہلے بھی اردو لکھتے ہیں رائٹ سے لیفٹ، کشمیری لکھتے ہیں رائٹ سے لیفٹ، ہے نا. یہ ہمارے لیے آسانی ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ ابھی تک بے تھا اب یہ با بن گیا، ابھی تک یہ تے تھا اب کیا بن گیا؟ تا. یہ ایک پرابلم ہے جو بڑوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ پیرنٹس بچوں کو، چھوٹے بچوں کو درسگاہ نہیں بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اسکول والا ا ب ت سے صحیح کرے اس کے بعد درسگاہ بھیجیں گے، ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ وہ ہے. چھوٹے بچوں کو جب ہم سناتے ہیں نا، کبھی ہم بولتے ہیں چلو ا با سنا، وہ سٹارٹ کرتا ہے ا ب ت سے جیم پہ ہیں اس طرح کر کے. ہم پھر ان کو کہتے ہیں درسگاہ والا ا با سنا. کون سا والا؟ درسگاہ. پھر وہ سناتا ہے ا با تا سا. اسکول والا سناؤ تو وہ پھر کہتا ہے ا ب پہ تے سے. سمجھ میں آنا ہے نا. تو یہ ایک کیا ہے؟ پرابلم ہے. کیا ہے؟ جو خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. علی گڑھ میں جب ہم پڑھاتے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ بنگالی وغیرہ ہے نا، ویسٹ بنگال سے یا باقی جو اسٹیٹس تھیں، ان کو یہ نہ وہ اردو جانتے تھے نہ ہی کشمیری. صحیح سیدھی سی بات ہے. اور عربک ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی. ان کی آپ تلاوت سنو گے نا اس میں بھی آپ کو کیا لگے گا؟ گڑبڑ. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ کل حال یہ تو پھر پرابلم ہے. تو سب سے پہلا کیا ہے ہمارا عناصر اللغہ میں؟ الاصوات. الف کو الف پڑھنا ہے، با کو با پڑھنا. اور کچھ ایسے ہیں نا وہ یہ حروف جن کی آواز تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، ان کو یہاں پہ تھوڑا بہت فرق کرنا ہے. ثا 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 ہے نا. دوسرا والا سین سین سین. تیسرا والا صاد صاد صاد. ٹھیک ہے. فعلینا ان نقرأ ثا ثاء، سین سینا، صاد صادا، ولا نقرأ ثا سینا ولا سین صادا فہذا خطأ. فہذا تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے. ثا سین صاد میں کوئی فرق نہیں، تا تو کوئی فرق نہیں ہے نا، دال ضاد کوئی فرق نہیں کرتے. بہت سارے لوگ پہلے تو ا با پڑھتے وقت کچھ لوگ تو کر لیتے، لیکن پھر جب قرات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کا تقدس مد نظر رکھتے ہو اس میں کر لیتے ہیں فرق، لیکن جو عام عربی نصوص ہیں نا اس میں فرق نہیں کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے المفردات.
المفردات، یہ چیز آپ کو بہت پسند ہے المفردات آپ کو، اور جو بھی کہتا ہے میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں اس کی نظر سب سے پہلے یہاں پہ رہتی ہے المفردات. کوئی بھی بندہ کہتا ہے نا ہمیں عربی سکھاؤ، سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے. پین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم. کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ کتاب. بورڈ کو کیا بولتے ہیں؟ سبورۃ. ٹیبل کو کیا بولتے ہیں؟ مکتب. موبائل کو کیا بولتے ہیں؟ جوال، ہے نا. گھڑی کو کیا بولتے ہیں؟ ساعۃ. فین کو کیا بولتے ہیں؟ مروحۃ. کیمرہ کو کیا بولتے ہیں؟ کیمرہ. دروازے کو کیا بولتے ہیں؟ باب. کھڑکی کو کیا بولتے ہیں؟ نافذۃ. تو یہ آپ لوگ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہ ورڈز ہمیں ہو، یہ بھی ہمیں ضرورت ہے، ان کو بھی ہم کیا لیں گے لیکن مرحلہ وار. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہے تیسری جو چیز ہم نے اس میں سیکھنی ہے وہ ہے التراکیب. التراکیب. تراکیب کس کو بولتے؟ ترکیب کس کو بولتے ہیں؟ پیٹرن. کیا بولتے ہیں؟ پیٹرن. جس سے ہم حقیقت میں لینگویج سیکھیں گے وہ ہے ترکیب. کیا ہے؟ ترکیب. میں ایک ترکیب بتاتا ہوں آپ کو ترکیب سیکھنے کے لیے. ہاں یہ وہ والی ترکیب ہے اردو والی ہے. دیکھو حضرت طاہر صاحب ادھر، ہم کہیں گے مثال محمد فی البیت. محمد کیا مطلب ہے اس کا؟ محمد کہاں پہ ہیں؟ گھر پہ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بولوں گا آپ بولو حامد گھر پہ ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ سمپل ہے نا. حامد فی البیت. حامد. اب میں کہوں گا مریم گھر پہ ہیں، تو کیا بولو گے آپ؟ زور سے بولو نا یار، زور سے. مریم فی البیت. زید گھر پہ ہیں. زید فی البیت. یہی ہے، اس کو بولتے ہیں ترکیب. کیا بولتے ہیں؟ ترکیب. ایک ترکیب ہم آپ کو دکھائیں گے، اسی پیٹرن پہ آپ بہت سارے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور سمجھ میں آیا؟ اب ہم نے صرف ابھی کیا کیا؟ چینج نام کیا نا. ہم یہ بھی چینج کر سکتے ہیں نا. مثال محمد کہاں ہے؟ گھر پہ ہے نا. ہم کہیں گے محمد مسجد میں ہیں، تو آپ کیا بولو گے؟ محمد فی المسجد. اس طرح سے بھی آپ تراکیب میں تھوڑی بہت چینج کر کے سیکھو. پھر اسی مثال یہ ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن کو آپ یاد رکھو گے. کیا رکھو گے یاد؟ اس پیٹرن. اسی طرح کر کے ہم آپ کو بہت سارے پیٹرن سکھائیں گے. ان پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے آپ جملے بناؤ گے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ نے عربی بولنی ہوگی اس وقت آپ بولو گے. ابھی ڈرو گے آپ. ہم نے کہنا ہے، میں کہوں گا آئین محمد. ویئر از محمد؟ ویئر از آئین محمد. محمد کہاں ہے؟ تو آپ سیدھے بولو گے محمد فی البیت. سمجھ میں آ رہا؟ مسمک نام کیا ہے؟ محمد منتظر. میں آپ سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آئین محمد منتظر؟ محمد منتظر فی المسجد. فی المسجد. سمپل. اب ہمارا ایک اور لڑکا ہے مثال سمیر. سمیر گھر پہ ہیں. کہاں پہ ہیں؟ سوال ہے آپ کے سامنے، آئین سمیر؟ سمیر فی البیت. سمپل ہے نا. اب بیت ورڈ آپ کو چاہیے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ گھر کو بیتن بولتے ہیں، مسجد کو مسجدن بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح روم کو کیا بولتے ہیں، ایئرپورٹ کو کیا بولتے ہیں، گاڑی کو کیا بولتے ہیں، ہے نا. مختلف جو چیزیں ہیں ان کو کیا بولتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا؟ سیکھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. واضح؟ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ عربی زبان کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آئی، سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، اور عربی زبان میں ہم نے کیا سیکھنا ہے. ذرا یہ 4 چیزیں بتاؤ کیا کیا سیکھنی ہے. چائے پی کے آئے ہو صبح؟ تو تھوڑا زور سے بولو. کیا کیا؟ الاستماع، الکلام، القراءة، الکتاب. انگلش میں بولو وتھ کانفیڈینس. ہاں انگلش والے تو آپ اچھے سے بتا لیتے ہیں. اچھا
اور کیا سیکھنا ہے؟ عناصر اللغت، کیا کیا ہے؟ الاصوات اور المفردات التراکیب۔ نکلنے سے پہلے میں آپ کو بس 3 جملے بتا دوں گا، وہ 3 جملے آپ کر کے لاؤ گے، جہاں سے ہم پھر شروع کریں گے۔ ہاں اب یہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا تھوڑا۔ ایک پہلا جملہ ہے اپنا نام، ہم کہیں گے انا۔ انا کا مطلب میں، مثال میں کہوں گا انا فردوس، کیا مطلب ہے؟ میں فردوس۔ آپ کیا بولو گے؟ زور سے، سرعة سرعة، قل اسمك. نعم نعم سرعة. نعم ما شاء الله. نعم نعم شيخ. ايوه نعم ما شاء الله ما شاء الله. نعم بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه انا شاذ ما شاء الله. تو اس میں پھر باڈی لینگویج کا بھی اثر رہتا ہے نا. ہم مثال کہیں گے انا فردوس، انا فردوس، انا فردوس، یہ بھی آپ تھوڑا کریں گے. دوسرا ہم کہیں گے انا طالب. انا کا مطلب ہے، طالب اسٹوڈنٹ. I am a student. انا طالب. انا بصوت عال، بصوت زور سے. نعم. تیسرا جملہ جو ہمارا ہے انا من پلوامہ. انا من I am from پلوامہ. نعم. ماذا تقول انت؟ انا من راولپورہ. نعم. نعم شیخ. اب یہاں پہ ہمیں اتنی زیادہ پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا چونکہ وقت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ سب لوگ اپنا اپنا تعارف بتائیں. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں. انا فردوس، انا مدرس، مدرس، انا من پلوامہ. طیب فقولوا انتم. قل. قل مطلب کہو. ہاں بولو. هذه الجمل الثلاث. نعم سرعة. طيب یہ 3 جملے لکھ کے دو. ابھی یہ 3 جملے آپ لکھو، اسی پہ ہم آج اکتفا کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آپ یہ 3 جملے خود بولیں گے، اپنے گھر میں جو بچے ہوں گے ان کو بھی بلوائیں گے، دوست ہیں ان کو بھی بلوائیں گے. ٹھیک ہے، خوب پریکٹس کرو انشاءاللہ. پریکٹس پریکٹس پریکٹس، اسی سے ہم لینگویج سیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.